بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحوض والشفاعۃ، یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 487 ہے۔ باب الحوض والشفاعۃ میں حوض سے مراد حوض کوثر ہے۔ یہ حوض ایک تو موقف میں ہے، یعنی پل صراط سے گزرنے سے پہلے ہی لوگوں کو یعنی مومنین کو اس سے سیراب کیا جائے گا، اور دوسرا حوض یہ جنت میں ہے، لیکن دونوں کا نام حوض کوثر ہی ہے۔ جو موقف میں ہے اسے بھی حوض کوثر کہا جاتا ہے، اور جو جنت میں ہے اسے بھی حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اصل میں کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، تو وہ حوض لوگوں کے لیے خیر کثیر ہے۔ یہاں سے قبروں سے جب انہیں اٹھایا جائے گا تو وہ پیاسے ہوں گے، وہاں پہنچیں گے، جب اس سے سیراب ہونے کا موقع ملے گا تو ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اسی طرح سے جنت میں بھی اس سے سیراب ہوں گے۔ اس کی ایک صفت یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ اس سے پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال بھی ہوتا ہے اس موقع پر کہ جو ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا تو دوبارہ پینے کی کیا ضرورت ہوگی؟ دوبارہ پیے گا تو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ جیسے آدمی کو پیاس نہ لگی ہو پانی پیے تو اچھا لگتا ہے، اور رمضان میں وہی پانی جب افطار کے موقع پیتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو جب پیاس لگے گی نہیں دوبارہ تو پھر پینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہماری محدود سوچ کا نتیجہ ہے۔ ہم چونکہ یہ پانی دیکھتے ہیں اور اسی کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار جب پی لیں گے پھر جب تک پیاس نہ لگے دوبارہ پینے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن وہاں حوض کوثر سے جو سیراب کیا جائے گا، جو پینے کو ملے گا، تو ایسا نہیں کہ ایک بار پی لیا تو ہمیشہ اس کا وہی ٹیسٹ رہے گا۔ جتنی بار پئیں گے اتنی طرح کا ٹیسٹ معلوم ہوگا، ذائقہ ہوگا اس کا۔ تو اب بتائیے مزہ آئے گا کہ نہیں؟ جیسے رمضان میں آدمی شربت پی لیتا ہے تو اس کا الگ ٹیسٹ ہے، جوس وغیرہ کوئی رکھا ہوتا ہے اسے ہی پیتا ہے، الگ ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے۔ یا کسی دن میں بھی آدمی مختلف مشروبات ہوں تو ہر ایک سے پیتا ہے نا، تو کیا جو اور مشروبات ہیں جنہیں جوس وغیرہ کہا جاتا ہے تو وہ پیاس کی وجہ سے پیتے ہیں؟ وہ ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، فرحت معلوم ہوگی پی کر کے۔ تو یہی حال اس کا ہوگا، وہ صرف پیاس کی بنیاد پر نہیں، ایک بار پی لیا اب تو پیاس لگنی نہیں ہے، اب اسے جو پئیں گے تو پھر فرحت معلوم ہوگی، نشاط پیدا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے بہت ضرورت ہے اس کی۔ اور شفاعت سے مراد ہر طرح کی شفاعت۔ ایک ہے شفاعت کبریٰ، جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور حساب و کتاب کا آغاز بھی نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے۔ اس موقع پر سب یہ چاہیں گے کہ جلدی سے کسی طرح سے یہاں سے ہٹنے کا موقع ملے۔ اس کے لیے وہ سلسلہ وار سفارش کے لیے انبیاء کی بارگاہ میں جائیں گے، پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ ہے شفاعت کبریٰ، یعنی حضور کی شفاعت سے لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا، یعنی اس جگہ سے انہیں ہلنے یا ہٹنے کا موقع میسر آئے گا۔ یہ سب کے لیے ہے، یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اس کے بعد ایک شفاعت یہ ہوگی کہ بہت سے اللہ کے نیک بندے، بہت سے مومنین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد بہت سے ایسے مومنین ہوں گے کہ جو نیک کام بھی کیے ہوں گے اور برے کام بھی کیے ہوں گے، ان کے بارے میں حضور شفاعت فرمائیں گے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔
کچھ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ان کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، ان کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے، وہ جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں ڈال دیے گئے ہوں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے تو انہیں جہنم سے نکال کر کے پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو اس طرح سے شفاعت کی مختلف صورتیں ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ ساری صورتیں ثابت ہیں۔ ہاں، علماء کے لیے، شہداء کے لیے، صالحین کے لیے جو شفاعت ہوگی وہ بہت بعد والی صورت ہے، یعنی جو پہلے درجے کی شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ، اس میں تو صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے، وہی اس کا آغاز فرمائیں گے، یعنی فتح باب شفاعت فرمائیں گے وہ۔ اب تفصیل احادیث میں آتی رہے گی، آپ دیکھیں۔ الفصل الاول عن انس قال، حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا اسیر فی الجنہ اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا، جنت میں چل رہا تھا، یعنی شب معراج، جب آپ جنت کا مشاہدہ کرنے تشریف لے گئے تو جنت میں آپ چل رہے تھے، اس کے مناظر کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں اذا انا بنہر، تو میں ایک نہر کے پاس تھا، حافتاہ قباب الدر المجوف، حافتاہ اس کے دونوں کنارے جوفدار موتیوں کے گنبد ہیں، یعنی اس کنارے بھی جوفدار موتی کا گنبد، تو گنبد آپ دیکھتے ہیں نا، ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، بیچ میں خالی رہتا ہے، تو یہ تو کنکر پتھر اینٹ اور مسالے سے تیار کیا گیا ہے نا، وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، موتی ہی اتنا بڑا ہوگا اور درمیان میں ایسے خالی ہوگا، تو جوفدار موتی کا گنبد ہوگا وہ، سن رہے ہیں نا؟ تو اس کے دونوں کنارے جوفدار موتیوں کے گنبد ہیں۔ قلت ما ھذا یا جبرائیل، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ قال ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، انہوں نے بتایا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ فَإِذَا طِينُهُ مِسْكٌ أَظْفَرٌ، تو اس کی مٹی، چونکہ حوض ہے نچلا حصہ مٹی کا ہوتا ہے نا، تو اس کی مٹی تیز خوشبودار مشک ہے۔ مشک کی خوشبو تو ویسے ہی مشہور و معروف ہے، اور اس کی صفت بھی ہو کہ تیز خوشبو والی مشک، بہت خالص تیز خوشبو والی مشک ہے۔ اور پانی وغیرہ کیسا ہوگا، اور پینے کے لیے کوزے کتنے ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے، تو اس حدیث میں تو اس کا بیان نہیں ہے، آگے جو احادیث آ رہی ہیں ان میں اس کا ہی بیان آ جا رہا ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرت شہر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض ایک ماہ کی مسافت ہے، یعنی اس کنارے سے آدمی چلے گا تو اس کنارے کب پہنچے گا؟ ایک مہینے میں، تو میرا حوض ایک ماہ کی مسافت ہے۔ وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ، اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں، ایسا نہیں کہ لمبا زیادہ ہے چوڑا کم ہے، تو جتنا لمبا ہے اتنا ہی چوڑا بھی ہے، وہ مربع ہے، اس کے زوایا یہ برابر ہے۔ تو اب اس طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر ایک کنارے سے چلے پھر گھوم کے وہیں پہنچنا چاہے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ 4 مہینہ، ایک ماہ تو جائے گا، لمبی مسافت ہوگی، پھر ایک ماہ ادھر سے ادھر جائے گا، چونکہ برابر وہ بھی ہے، پھر ایک ماہ ادھر سے ادھر آئے گا، پھر ایک ماہ ادھر سے ادھر جائے گا، تو مربع۔
ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو مشک سے پاکیزہ ہے، مشک سے زیادہ بہتر ہے، عمدہ ہے۔ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اور پانی جو پیتے ہیں تو جام بھی تو ہونا چاہیے نا، پیالے ہونے چاہیے، کہا وَكِيزَانُ، کوس کی جمع پیالہ، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں، کثرت میں اور نورانیت میں، یعنی آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں، جو ستارے بہت زیادہ ہیں ایسے وہاں جو پینے کے لیے جام رکھے ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے، یعنی بے شمار کہہ سکتے ہیں یہاں کے اعتبار سے۔ اور تارے جو ہیں وہ جگمگاتے ہیں نا، روشن ہیں، ایسے ہی جو پیالے رکھے ہوں گے وہ مختلف طرح کے ہوں گے اور روشن ہوں گے، جگمگاتے ہوں گے۔ آدمی جس قسم کے پیالے میں پینا چاہے گا اٹھائے اور پیے، تو وہ کثرت میں اور جگمگانے میں، نورانیت میں آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں۔ من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو اس میں سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ تو اس سے حوض کوثر کی بہت سی چیزیں معلوم ہو گئیں کہ اس میں جو مٹی ہے وہ خالص خوشبودار مشک ہے، لمبائی چوڑائی کے بارے میں چل گیا پتہ، 1 ماہ کی مسافت ہے، اور پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید ہے اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، عمدہ ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ذائقہ کیسا ہوگا، وہ تو خوشبو آئے گی، دیکھنے میں اچھا لگے گا، سفید بالکل، ٹیسٹ کیسا ہوگا اس کا تو اس کے بارے میں بیان نہیں ہوا نا، اگلی حدیث میں دیکھیے اس کا بیان بھی آئے گا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوضی ابعد من ایلۃ من عدن، یہ ایلا یہ شام کا ایک شہر ہے، ایلا، اور عدن یہ یمن کا ایک شہر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان حوضی ابعد، میرا حوض اس سے زیادہ دوری والا ہے جو عدن سے ایلا کی دوری ہے۔ عدن یہ یمن میں ہے، ایلا یہ شام میں ہے، وہاں سے یہاں تک کی جو دوری ہے اس سے زیادہ دوری میرے حوض کی ہے، یعنی اس کنارے سے اس کنارے تک کی۔ لہوا اشد بیاضا من الثلج، یقیناً وہ برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ۔ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ، اور دودھ ملے ہوئے شہد سے زیادہ شیریں ہیں، یعنی شہد میں دودھ ملا دیا جائے، کیونکہ شہد تو بہت گاڑھا ہوتا ہے نا، ویسے پینے میں مزہ نہیں آئے گا، اچھا نہیں لگے گا، پینا مشکل کام ہوگا نا، وہ چاٹتے ہیں چمچ سے تھوڑا تھوڑا، تو جو دودھ ملا دیا جائے گا تھوڑا پتلا ہو جائے گا نا، وہ اب پینے کے لائق ہو جائے گا۔ تو دودھ ملے ہوئے شہد سے زیادہ شیریں، تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ دودھ سے زیادہ سفید، اور مٹھاس کیسی ہوگی؟ شہد کی، وہ خالص شہد نہیں، مطلب شہد میں کیا دودھ ملا دیا گیا ہو تو اس کا ذائقہ تو الگ ہو جائے گا تھوڑا سا نا، اچھا، تو اس سے زیادہ شیریں۔ وَلَآنِيَتُهُ، اللهم اجعل القرآن لقلوبنا اور اس کے ظروف، یعنی اس حوض پر پانی پینے کے لیے جو برتن ہوں گے، اکثر من عدد النجوم، ستاروں کی تعداد سے زیادہ، اور اس کے ظروف ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ، اور میں لوگوں کو
اس حوض سے بھگاؤں گا، دفع کروں گا، جیسے آدمی دوسرے لوگوں کے اونٹ کو بھگاتا ہے اپنے حوض سے۔ یعنی یہ تشبیہ دی کہ وہاں چونکہ اونٹ بہت پالتے ہیں، پانی پلانے کے لیے حوض بھی بنا کے رکھتے ہیں، پانی وہاں مشکل سے ملتا بھی تھا، تو آدمی اپنے اونٹوں کے لیے حوض بنا کے رکھتا تھا، اپنے اونٹوں کو پلاتا تھا، دوسرے لوگوں کے اونٹ آتے اگر انہیں بھگا دیتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح سے آدمی اپنے حوض سے دوسروں کے اونٹ کو بھگا دیتا ہے، اسی طرح سے میں اور لوگوں کو اس حوض سے بھگا دوں گا۔ یعنی جو مومنین ہیں، سرکار پر ایمان رکھتے ہیں، سرکار سے محبت رکھتے ہیں، انہی کو اس حوض سے پینا نصیب ہوگا۔ قالوا یا رسول اللہ اتعرفنا یومئذ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمیں اس دن پہچانیں گے؟ جب سب لوگ جمع ہوں گے، اولین و آخرین ہوں گے، تو کیا آپ ہمیں اس دن پہچانیں گے؟ جیسے یہاں ہوتا ہے دستار کے موقع پر نا، بہت سے گھر والے آتے ہیں تو اپنے لڑکے کو ہی نہیں پہچان پاتے ہیں، کیونکہ پہلے تو الگ الگ لباس میں ہوتے ہیں، اور جب دستار بندی ہو جاتی ہے سب کا جبہ یکساں اور سب کا امامہ یکساں، تو بہت اشتباہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹیج سے اترنے کے بعد کسی دوسرے کو اٹھا کے لے کے جانے لگتے ہیں، یہ یہی ہوتا ہے، جبکہ چند لوگ ہوتے ہیں، کتنے 250-300، تب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، وہاں تو اولین و آخرین سب موجود ہوں گے، تو آپ اس بھیڑ میں ہمیں پہچانیں گے؟ قال نعم، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں۔ اب کیسے پہچانیں گے؟ فوراً شبہ ہوتا نا، تو بغیر سوال کے شبہ کا جواب بھی دے دیا۔ لکم سیما لیست لأحد من الامم، تمہارے لیے ایک علامت ہوگی جو امتوں میں سے کسی کے لیے نہیں ہوگی، یعنی دیگر امتوں کے لیے وہ علامت نہیں ہوگی، وہ علامت، وہ پہچان صرف تمہاری ہوگی۔ اب وہ علامت کیا ہوگی، پہچان کیا ہوگی؟ تردون علی غرا محجلین من اثر الوضوء، وردا یردو ورود، یعنی گھاٹ پر اترنا۔ تردون علی، تم لوگ میرے پاس پانی پینے کے لیے آؤ گے، کیسے؟ غرا محجلین، یعنی تمہاری پیشانی روشن ہوگی، سفید ہوگی، محجلین، اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں یہ روشن ہوں گے، سفید ہوں گے۔ تو تم روشن پیشانی، چمکتے ہاتھ پاؤں والے میرے پاس پانی پینے کے لیے آؤ گے۔ یہ چمکنا کیسے ہوگا؟ کس سبب سے؟ من اثر الوضو، وضو کے اثر سے۔ تو جو اعضائے وضو ہیں، آدمی ہاتھ دھوتا ہے کیونیوں تک، تو یہ ہاتھ چمکیں گے بالکل، پاؤں دھوتا ہے ٹخنوں تک، تو یہ پاؤں چمکیں گے، چہرہ دھوتا ہے تو پیشانی اس کی چمکتی ہوگی۔ تو اس طرح سے روشن پیشانی، روشن ہاتھ پاؤں والے تم وضو کے اثر سے میرے پاس پانی پینے کے لیے آؤ گے، تو دور سے پہچان لیے جاؤ گے، اور باقی جو امتیں ہوں گی ان کے لیے بات نہیں ہوگی تو پہچان میں آ جائیں گی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی وضو نہیں کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ پاؤں کتنا چمکیں گے۔ تو بہت ممکن ہے کہ وہ جو دنیا میں اس قدر اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، وہ اس حوض سے بھگا نہ دیے جائیں۔ سمجھ رہے نا؟ اس لیے کہ علامت حضور نے کیا بیان فرمائی؟ یہ علامت کہ تمہارے اعضائے وضو روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے۔ اس لیے آدمی کو کثرت سے وضو کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، اور ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ تو وضو کے اثر سے ہاتھ پاؤں اور پیشانی یہ روشن ہوگی، چمکتی ہوگی۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لہو عن انس، اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے جو حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ترا فیہ اباریق الذہب والفضہ کعدد نجوم السماء،
یعنی اس حوض پر سونے چاندی کے لوٹے نظر آئیں گے آسمان کے ستاروں کی تعداد میں. اباریق ابریق کی جمع لوٹا. وفی اخرى له ان ثوبان، اور امام مسلم کی دوسری روایت میں جو حضرت ثوبان سے مروی ہے فرمایا سئل عن شرابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے پانی کے بارے میں دریافت کیا گیا، یعنی حوض کوثر کے پانی کے تعلق سے پوچھا گیا. فقال اشد بیاضا من اللبن، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید، واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ شیریں. اب ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ حوض کتنا بھی بڑا ہو، جب اتنے لوگ جا کر کے پئیں گے اس میں سے تو گویا کم ہونے لگے گا. جیسے یہاں حوض میں اگر پانی الگ سے کہیں آتا نہ رہے تو لوگ وضو کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو بہت نیچے پانی چلا جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے. تو وہاں تو اتنے زیادہ ہوں گے اور پئیں گے تو پھر ختم بھی ہو جائے گا اس کا مطلب. تو اس شبہ کا فوراً ازالہ کر دیا گیا. یغط فیہ میزابان یمدان ہی من الجنہ، جنت سے 2 پرنالے اس میں گریں گے جو اسے بڑھاتے رہیں گے. جیسے یہاں پائپ لگا ہوتا ہے نا حوض میں، تو حوض سے لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں اور پانی اس میں گرتا رہتا ہے تو کم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایسے وہاں بھی حوض کوثر میں جنت سے 2 پائپ گویا لگے ہوں گے، اس میں 2 پرنالے لگے ہوں گے اور پانی اس میں گر رہا ہوگا، تو لوگ پی رہے ہوں گے اور پانی بڑھتا رہے گا. اور یہ دونوں پرنالے کیسے ہوں گے؟ یہاں کی طرح لوہے کے پائپ نہیں لگے ہوں گے یا پلاسٹیکل فائبر کے. کیسے ہوں گے؟ احدہما من ذہب والآخر من ورق، ان میں ایک سونے کا ہوگا اور دوسرا چاندی کا ہوگا. دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگے گا، اچھا لگے گا، اور جو اس سے پانی نکل رہا ہوگا اتنا سفید اور اتنا اچھا، تو کتنا دیکھنے میں مزہ آئے گا. تو لوگ پیتے رہیں گے اور دیکھ دیکھ کر کے خوش بھی ہوتے رہیں گے. وعن سہل بن سعد قال، اور حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فاراتکم علی الحوض، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض پر تم سے آگے پہنچنے والا ہوں. تو جو آگے جاتا ہے تو اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں نا، کہ جو پہلے جائے گا وہ وہاں انتظام کرے گا، دیکھ بھال کرے گا وہاں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی فاراتکم علی الحوض، کہ میں حوض پر تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں، تمہارا پیش رو ہوں. جیسے دیکھتے ہوئے نا کہیں بارات جاتی ہے تو کچھ ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں وہاں تاکہ وہاں انتظام میں کچھ خلل ہو تو اس کو ٹھیک ٹھاک کرا لیں، تاکہ سب آئیں تو انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے تشریف فرما ہوں گے تاکہ ان کے امتی جب وہاں پہنچیں تو انہیں کوئی قلق نہ ہو، کوئی اضطراب نہ ہو. من مر علیہ شربا، جو میرے پاس گزرے گا، شربا وہ پیے گا. ومن شربا لم یظما ابدا، اور جو پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ، ضرور میرے پاس ایسے لوگ پینے کے لیے آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، أَعْرِفُهُمْ جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، وَيَعْرِفُونَنِي اور وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے. لیکن ابھی دونوں ایک دوسرے کو پہچان ہی رہے ہوں گے. ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، کہ میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، رکاوٹ ہو جائے گی. فاقول، تو میں کہوں گا انہم منی، یہ لوگ تو مجھی سے ہیں، میرے دین پر ہی تھے. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو کہا جائے گا کہ آپ اسے نہیں جانتے جو انہوں نے آپ کے بعد کیا ہے، جو خرافات پھیلائی ہیں اور جو منکرات انہوں نے اختیار کی ہیں، اس لیے یہ آپ کے دین پر نہیں ہے، یعنی ان کے لیے وہ درجہ و مرتبہ نہیں ہے. فاقول سحقا سحقا،
لمن غیر بعدی، تو میں کہوں گا دوری ہو، ہلاکت ہو ان سب کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو شریعت کے مطابق پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچنے کے بعد پھر رکاوٹ پیدا ہو جائے اور حوض کوثر سے پینا نصیب نہ ہو۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحبس المؤمنون یوم القیامہ، روز قیامت مومنین کو روک لیا جائے گا، حتیٰ یہموا بذالک، یہاں تک کہ وہ مومنین اس کی وجہ سے رنجیدہ ہوں گے، یعنی میدان محشر میں انہیں روک لیا جائے گا۔ فیقولون، تو جب کچھ دیر انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گے تو وہ کہیں گے، لو استشفعنا الی ربنا فیریحنا من مکاننا، اگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت لائیں تو ہمارا رب ہمیں اس جگہ سے آرام عطا فرمائے گا، راحت دے دے گا۔ یعنی یہاں سے گویا ہٹنے کا موقع نہیں ہے، یہیں روک دیا گیا ہے، اور اب اگر ہم کسی کو رب کی بارگاہ میں سفارشی بنائیں، سفارشی لائیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں راحت دے دے۔ تو اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا وہ حوض کوثر سے متعلق تھا، اب یہاں آپ شفاعت کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس باب میں دونوں قسم کی حدیثیں ہیں، حوض کوثر سے متعلق بھی اور شفاعت سے متعلق، تو یہ شفاعت سے متعلق ہے۔ فیاتون آدم، تو وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے، فیقولون انت آدم ابو الناس، تو مومنین کہیں گے ان سے، آپ تمام لوگوں کے والد آدم ہیں، خلقک اللہ بیدہ، آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، واسکنک جنتہ، اور آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا، واسجد لک ملائکتہ، اور آپ کے لیے اپنے فرشتوں کو سجدہ ریز کیا، سجدے میں جھکایا، وعلمک اسماء کل شیء، اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے، اشفع لنا عند ربک، آپ ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں، کس بات کی؟ حتی یریحنا من مکاننا ھذا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جگہ سے راحت عطا فرمائے۔ فیقول، وہ فرمائیں گے، لست ہناکم، میں اس درجے پر نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی شفاعت کے جس درجے کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو وہ میرا کام نہیں ہے، وہ میں نہیں کر سکتا۔ لست ہناکم، میں اس مرتبے پر نہیں ہوں، اس درجے پر نہیں ہوں جو شفاعت کے تعلق سے تم سمجھ رہے ہو۔ اب اس درجے پر نہیں ہے تو لوگ تو آسانی سے مانیں گے نہیں، ویسے بھی کوئی پریشان حال ہوتا ہے تو کہاں دامن چھوڑ جلدی کسی کا، جہاں ذرا سی بھی امید ہوتی ہے وہ لگا ہی رہتا ہے، تو وہ اپنا عذر بیان کریں گے، فرمائیں گے، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس خطا کا ذکر کریں گے جو ان سے سرزد ہوئی۔ وہ خطا کیا ہے؟ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، یہ خطا سے بدل ہے، خطیہ سے، یعنی اپنا درخت سے کھا لینا بیان کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، یعنی وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے درخت سے کھانے سے منع کیا گیا تھا اور میں نے اس درخت سے کھا لیا، اس لیے میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں۔ اب کسی کا پتہ بتائیں گے پھر، وَلَٰكِنْ اِئْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، لیکن تم لوگ نوح کے پاس جاؤ، یہ نوح جو پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے اہل زمین کی طرف بھیجا، جنہیں اللہ نے اہل زمین کی طرف بھیجا، وہ پہلے نبی نوح کے پاس جاؤ۔
فَيَأْتُونَ نُوحًا، تو وہ سب حضرت نوح کے پاس آئیں گے. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس درجے پر نہیں ہوں جو شفاعت کے بارے میں تم گمان کر رہے ہو. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، اور وہ بھی اپنی اس خطا کا ذکر فرمائیں گے جو ان سے واقع ہوئی. وہ کیا ہے خطا؟ سوالہ ربہ بغیر علم، یعنی ان کا اپنے رب سے سوال کرنا بغیر علم کے. وہ سوال کیا تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا، انا ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. یعنی جب سب لوگ ڈوب رہے تھے تو ان کا بیٹا بھی ڈوب رہا تھا، گویا اس کے غرق سے نجات کے لیے جو آپ نے سوال کیا تھا، یہ سوال آپ کے شایان شان نہیں تھا. تو حقیقت میں یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہیں یہ ان کے شایان شان نہیں تھا. سمجھ رہے نا؟ تو اس کا وہ ذکر کریں گے اور کہیں گے وَلَٰكِنْ اِيتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَٰنِ، لیکن تم لوگ اللہ رحمان کے خلیل ابراہیم کے پاس جاؤ. قال، حضور نے ارشاد فرمایا، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، تو وہ سب حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے. فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وہ فرمائیں گے کہ میں اس درجے پر نہیں ہوں جو تم لوگ شفاعت کے تعلق سے خیال کر رہے ہو، گمان کر رہے ہو. وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ كَذِبَهُنَّ، اور وہ 3 خلاف ظاہر باتوں کا ذکر کریں گے جو انہوں نے بیان فرمائی. یعنی ظاہر کے خلاف 3 باتیں جو انہوں نے کہیں دنیا میں اس کا وہاں تذکرہ فرمائیں گے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب بتوں کو توڑا تھا تو کیا کہا تھا؟ جو میلے میں جانے سے پہلے فرمایا تھا نا کہ سقیم ہے نا، سقیم یا انی سقیم، ہاں یعنی میں بیمار ہوں، سقیم. تو یہ بھی غلط نہیں تھا، لیکن ظاہر کے خلاف. ظاہر میں بیمار اسے کہتے ہیں کہ جس کو بخار ہو گیا ہو اور کہیں تکلیف ہو، جسمانی اذیت ہو تو بیمار سمجھتے ہیں، اور روحانی تکلیف پہنچ رہی ہو تو لوگ اسے بیمار نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ بیمار تو وہ بھی ہے نا. تو آپ کو ان کے اس عمل سے، ان کے بتوں کی پرستش کرنے سے بہت اذیت ہو رہی تھی، بہت تکلیف پہنچ رہی تھی، تو آپ اس اعتبار سے آپ اپنے کو کم بیمار محسوس کر رہے تھے. جیسے لوگوں کو جسم کے لحاظ سے اذیت پہنچتی ہے نا، تو ایسے انہیں ان کے عمل سے اذیت پہنچ رہی تھی، آپ کی روح کیا اس سے متاثر ہو رہی تھی. تو آپ نے جو فرمایا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، تو یہ ظاہر کے خلاف تھا. پھر جب وہ لوگ آئے اور آپ نے سارے بت توڑ دیے اور پوچھا کہ کس نے کیا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا. جس سے آپ نے توڑا تھا وہ جو بڑا گرو گھنٹال ان کا تھا بتوں کا، اسے گلے میں ٹانگ دیا تھا. تو کیا فرمایا تھا؟ فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے. یہ بھی ظاہر کے خلاف ہی تھا، اس لیے کہ آپ بھی جانتے تھے، وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ جو بڑا گرو بنا ہوا یہاں ہے، یہ معبود بنا ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا. تو بڑے نے کیا ہے تو ان سے بڑے تو یہ خود ہی تھے، یا پوری قوم سے بڑے تو یہ خود ہی تھے، اور انہوں نے کیا. سمجھ رہے نا؟ اور تیسری بات کیا تھی کہ جب وہ اپنی بیوی کو لے کر کے جا رہے تھے تو حضرت سارہ کے تعلق سے انہوں نے فرمایا تھا کہ اختی، کہ وہ میری بہن ہے. چونکہ بادشاہ جس سے یہ بات ہو رہی تھی وہ بہن کے علاوہ دوسرے رشتے کو جبراً وہ چھین لیا کرتا تھا. جن خواتین سے اور کوئی رشتہ ہوتا تھا اسے کیا وہ چھین لیا کرتا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اختی، کہ میری بہن ہے. یہ بھی ظاہر کے خلاف ہے. ایک کلو مومن اخوہ کہا جاتا ہے نا، ہم بھی آپ پڑھتے سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام مومن کیا یہ بھائی بھائی ہیں. تو جو مومنہ ہے وہ بہنیں ہوئی کہ نہیں؟ وہ دینی بہن ہے. تو ظاہر کے خلاف ہوا صرف. تو ان 3 باتوں کا وہ ذکر کریں گے جو ظاہر کے خلاف آپ نے کہی تھی.
پھر کہیں گے ولاکن ایتو موسیٰ ابداً آتاہ اللہ التوراۃ، لیکن تم لوگ اس بندے کے پاس جسے اللہ نے تورات عطا فرمائی یعنی موسیٰ کے پاس آؤ، موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وَكَلَّمَهُ اور جن سے اللہ نے کلام فرمایا، وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا اور اپنی مناجات کا شرف بخشا یعنی قرب عطا فرمایا۔ قال فَيَأْتُونَا موسیٰ، حضور نے فرمایا تو وہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، فیقول تو حضرت موسیٰ فرمائیں گے انی لست ہناکم، میں اس مرتبے پر نہیں ہوں جو شفاعت کے بارے میں تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ اور وہ اپنی اس خطا کا ذکر کریں گے جو واقع ہوئی۔ وہ خطا کیا ان کی؟ قَتْلَهُ النَّفْسَ، وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب آپ کے ایک چاہنے والے نے آپ سے شکایت کی کہ یہ ظلم کر رہا مجھ پر، تو آپ نے ایک گھونسا مارا اور وہ مر گیا ہوئی، تو یہ بھی کیا خطا نہیں ہے؟ آپ نے قتل کرنا تو چاہا نہیں تھا اسے، اس کے ظلم کو روکنا چاہا تھا آپ نے، اب اتفاق تو مر گیا، تو آپ اس کا ذکر فرمائیں گے۔ اور کہیں گے وَلَٰكِنْ اِيتُوا عِيسَىٰ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ، لیکن تم لوگ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اللہ کی روح اور اس کے کلمے عیسیٰ کے پاس آؤ، اللہ کی روح سے مطلب اللہ کی پیدا کی ہوئی روح۔ قال فَيَأْتُونَا عِيسَىٰ، تو وہ مومنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، فیقول لست ہناکم ولکن ایتو محمدا ابدا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فرمائیں گے کہ کہیں گے تو ولاک تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی اس بندے کی بارگاہ میں جس کے سبب سے اللہ نے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے۔ یہ اگلے پچھلے گناہ بخش دیے یعنی اگلے ان سے پہلے ان کے والد حضرت آدم سے جو خطا ہوئی ان کے صدقے میں اللہ نے اسے معاف فرما دیا، بخش دیا، اور ان کے بعد ان کی امت سے جو خطائیں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں انہیں بخش دیا۔ جنہوں نے توبہ کی، رجوع کیا اللہ کی طرف، تو اللہ نے ان کے صدقے میں توبہ قبول فرما دی، بخش دیا انہیں۔ جس طرح سے ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے ان کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے قبول فرما لی۔ تو اس بندے کے پاس کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے۔ قال فیاتونی، حضور نے ارشاد فرمایا اب وہ سب میرے پاس آئیں گے، یعنی ہر طرف سے پھرتے پھراتے میرے پاس پہنچیں گے۔ فاستاذن علی ربی فی دارہ، جب میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے بھی وہی بات کہیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام سے کہی تھی انہوں نے، تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اس کے گھر میں حاضری کے لیے اجازت چاہوں گا۔ فاستاذن علی ربی، یعنی اپنے رب کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا۔ کہاں؟ فی دارہ، یعنی رب کے گھر میں۔ وہ تو اس طرح کے مکان سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، تو مجھے اس کی بارگاہ میں حاضری کا اذن عطا کیا جائے گا۔ فَإِذَا رَأَيْتُهُ، تو جب میں اسے دیکھوں گا، رب کا دیدار کروں گا، وقعت ساجدا، تو میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدَعَنِي، تو جب تک اللہ چاہے گا کہ مجھے اسی حال میں چھوڑے رکھے گا، یعنی میں سجدے میں رہوں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا کہ میں سجدے میں پڑا رہوں وہ مجھے اسی میں رہنے دے گا۔ فیقول، پھر فرمائے گا، جب اٹھانا چاہے گا تو اللہ فرمائے گا ارفع محمد، اے محمد سر اٹھاؤ، وقل تسمع، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، واشفع تشفع، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، وسل تعطا، اور مانگو تمہیں دیا جائے گا۔
قال، جب یہ سب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو حضور نے فرمایا فارفع راسی، تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا، فاثنی علی ربی بثناء وتحمید یعلمونیہ، تو میں اپنے رب کی ثنا اور حمد کروں گا، میں اس کی تعریف کروں گا ایسے کلمات ثنا اور کلمات حمد سے جو مجھے میرا رب تعلیم فرمائے گا۔ ثم اشفع، پھر میں سفارش کروں گا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد تب میں شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، تو اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول فرمائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ يَحُدُّ لِي حَدًّا، میرے لیے ایک حد مقرر فرما دے گا۔ مثلا ایک مثال ہے یہ ایک حد مقرر کرنے کی کہ طرح طرح کے گنہگار ہوں گے، کچھ بے نمازی ہوں گے، کچھ غیر روزہ دار ہوں گے، کچھ زکوٰۃ نہ دینے والے ہوں گے، حج نہ کرنے والے ہوں گے، طرح طرح کے ہوں گے۔ تو مثلا ایک قسم کے لوگوں کی شفاعت قبول فرما لے گا کہ جاؤ انہیں تمہارے حوالے کیا تو ان کے بارے میں دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر فرما دے گا، لیکن میں اس حد سے آگے نہیں بڑھوں گا، یا حد تعداد کے لحاظ سے ہو۔ فَأَخْرُجُ، تو میں رب کی بارگاہ سے نکل کر باہر آؤں گا، فَأُخْرِجُهُم مِّنَ النَّارِ، تو میں انہیں جہنم سے نکالوں گا۔ اب دیکھیے یہاں شروع میں بات کیا ہو رہی تھی کہ سب میدان محشر میں ہوں گے، موقف میں ہوں گے، اور حساب شروع ہو جائے اس کے لیے وہ سفارش کریں گے، اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ میں انہیں جہنم سے نکالوں گا۔ تو یا تو یہ ہے کہ آپ کے اذن سے، آپ کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اور آپ کی شفاعت سے یہ نکالے بھی جائیں گے۔ تو اختصار کی وجہ سے جو بعد کے احکام ہیں وہ یہاں نقل کیے جا رہے ہیں، یعنی وہ تو ہے ہی ہے کہ آپ شفاعت فرمائیں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، پھر آپ کی شفاعت سے جہنمی کچھ نکالے جائیں گے اور جنت میں ڈالے جائیں گے۔ پھر یا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو موجود ہوں گے تو کچھ لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے اور آپ کی شفاعت سے وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے، یا کچھ جہنم میں جانے والے ہوں گے، آپ کی شفاعت سے انہیں جہنم جانے سے روک دیا جائے گا، جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو میں انہیں جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل فرماؤں گا۔ ثم اعود الثانیۃ، چونکہ ایک حد مقرر کر دی گئی تھی، وہ حد جب پوری ہو جائے گی تو میں دوبارہ آؤں گا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ فاستاذن علی ربی فی دارہ، تو میں اپنے رب سے اس کے گھر میں حاضری کا اذن چاہوں گا۔ فیؤذن لی علیہ، تو مجھے اس کی بارگاہ میں حاضری کا اذن عطا کیا جائے گا۔ فاذا رأیتہ وقعت ساجدا، تو جب میں اس کا دیدار کروں گا سجدے میں گر جاؤں گا۔ فیدعنی ما شاء اللہ ان یدعنی، تو اللہ مجھے سجدے میں باقی رکھے گا جب تک وہ باقی رکھنا چاہے گا۔ ثم یقول ارفع محمد، پھر فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ، وقل تسمع، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، واشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، وسل تعطا، اور مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ قال، حضور نے فرمایا فارفع راسی فاثنی علی ربی بثناء وتحمید یعلمونیہ، تو میں اپنے رب کی تعریف کروں گا ایسے کلمات ثنا اور حمد سے جو رب تعالیٰ مجھے تعلیم فرمائے گا۔ ثم اشفع، پھر میں شفاعت کروں گا۔ فیحد لی حدا، تو اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا اور میرے لیے حد مقرر کر دے گا۔ فاخرج، میں وہاں سے باہر آؤں گا۔ فاخرجہم من النار، تو میں انہیں جہنم سے نکالوں گا، جن کے بارے میں شفاعت قبول کی گئی ہوگی انہیں جہنم سے نکالوں گا۔ وادخلہم الجنہ، انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ ثم اعود الثالثۃ، پھر میں تیسری بار رب کی بارگاہ میں آؤں گا۔ فاستاذن علی ربی فی دارہ فیؤذن لی علیہ، فاذا رأیتہ وقعت ساجدا فیدعنی ما شاء اللہ ان یدعنی، ثم یقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى۔ قال فارفع راسی فاثنی علی ربی بثناء وتحمید یعلمونیہ، ثم اشفع فیحد لی حدا، فاخرج،
فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنہ. ترجمہ تو کئی مرتبہ ہو چکا ہے پوری عبارت کا. حتی ما یبقى فی النار الا من قد حبسه القرآن، یہاں تک کہ جہنم میں کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک لیا ہے. مطلب کیا قرآن نے روک لیا ہے؟ اے وجب علیہ الخلود، یعنی جہنم میں وہی لوگ باقی بچیں گے جن پر خلود واجب ہو چکا ہے، یعنی جو ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے والے ہیں. ثم تلا هذه الآیات، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم، اور یہ مقام محمود ہے جس کا اللہ نے تمہارے نبی سے وعدہ فرمایا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ.